ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک بڑے کام کا نسخہ بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ یہ جو انتقام کی خواہش ہوتی ہے بدلہ لینے کی، اور کسی انسان سے شکایت ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں، اس سب کی جڑ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے، یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، یہ میرا رشتہ دار ہے لہذا میرا خیال رکھے گا، میں جاؤں گا تو میرا اکرام کرے گا، میں کوئی اس سے بات کہوں گا تو مانے گا. توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں ہم نے مخلوق سے. جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو دل میں شکایت ہوتی، بھائی ہم اس کے گھر گئے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی اللہ کے بندے، ہمارے سے ہمیں نہ چائے کو پوچھا، نہ ہمیں بٹھایا، نہ ہمیں ہمارا کوئی کرام کیا، چلتا کر دیا. یہ کیوں ہو رہی ہے شکایت؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس سے توقع باندھی تھی کہ میں جاؤں گا تو میرا اکرام کرے گا، میری خاطر تواضع کرے گا، میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا، وہ توقع پوری نہیں ہوئی، شکایت ہو. اگر کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے کہ مخلوق سے کوئی توقع ہی نہ رکھو کسی سے بھی، اور جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. اگر کسی سے ملنے جا رہے ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے جاؤ کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے میرے اوپر حقوق ہے، میں جا رہا ہوں. اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کہ اس نے صلہ رحمی کا مجھے حکم، اس لیے جا رہا ہوں. جب اس کے لیے جا رہے ہو وہ اگر آپ کو رد کر دے تو بے شک رنج ہونا چاہیے، لیکن جس کے لیے جا رہے ہو اس نے تو قبول کر لیا تمہارا آنا. جب اس نے قبول کر لیا مقصد حاصل ہو. دوسرا اکرام کرتا ہے نہیں کرتا، خاطر تواضع کرتا ہے نہیں کرتا، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے. تو ساری ناراضیوں کی جڑ جو ہے وہ غیر اللہ سے توقعات وابستہ کرنا، اللہ کے علاوہ سرمشق توقعات وابستہ کی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ خراب ہو رہی ہے. عیادت کے لیے کسی کے جانا ہے تو کاہے کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر. کیا عیادت کا ثواب یہ ہے کہ جب تک آدمی بندہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، جتنا وقت اس میں لگاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی ہم تو اس کی عیادت کے لیے گئے تھے، وہ ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ کہ عیادت اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ عیادت اس لیے تھی تاکہ اس کا بدلہ ہو. حدیث میں الفاظ پہ استعمال فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ کرے کہ میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں یہ کروں گا، اس نے نہیں کیا تو نہیں کروں گا. اس نے ہماری شادی پر تحفہ دیا تھا تو ہم بھی دیں گے، جب ہمارے ہاں شادی ہوئی تو اس نے تو کچھ بھی نہیں، میں کیوں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدلہ ہو رہا ہے، اور اس بدلے کی خاطر دینا یہ حرام ہے، ریاکاری ہے، اس میں نہ دو تو بہتر ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ میرے بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کی آئی خوشی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ تحفہ دے دوں اللہ کے لیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادوا تحابوا، کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اس لیے دے رہا ہوں. چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے ختم قرآن کا موقع ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس لیے دے رہا ہوں. یہ ثواب اور بڑا اجر ہے. لیکن پھر اس انتظار میں نہ رہو جب میرے ہاں ہوگی تو وہ بھی دے. اور اس کو سورہ روم میں ربا قرار، یہ بدلے کی وجہ سے کسی کو تحفہ دے. دو جگہ قرآن کریم نے اس کو منع کی. ایک تو بالکل ابتدائی جو سورت ہے سورہ مدثر، اس میں قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، تم کسی کے ساتھ ایسا احسان نہ کرو کہ جس کے جواب میں تمہیں اس سے زیادہ احسان کی توقع ہو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یہ بالکل ابتدائی آیات میں سے. اس وقت تک نماز کا بھی حکم نہیں آیا تھا. قرآن سورہ مدثر جو ہے یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، بالکل ابتدائی، جس میں توحید کا بیان ہو رہا ہے، جس میں شرک سے کو چھوڑنے کا حکم آ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ آ رہا ہے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ اس نیت سے مت کرو کہ وہ تمہیں بدلے میں اس سے زیادہ احسان کرے. تو پہلے احکام میں، اسلام کے بالکل ابتدائی احکام میں. اور دوسرے سورہ روم میں ایک تفسیر کے مطابق جو ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی نیوتے کے لیے آئے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو تم سود کا معاملہ کر رہے ہو، یہ سود ہے کہ میں نے آج فلاں کی شادی پر اتنے پیسے دیے تھے، جب میری ہوگی تو یہ مجھے اس سے زیادہ دے. یہ سود، اس کو ربا قرار. تو پیسے تو دونوں صورتوں میں جا رہے ہیں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے کا بدلے کی توقع نہ ہو. اور جہاں بدلہ آ گیا تو بس اخلاص ختم، اخلاص ختم تو ثواب ختم، بلکہ ریاکاری کا گناہ لازم آ گیا. نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی. تو اب دینا کس لیے؟ مخلوق کے لیے. اور مخلوق کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک کی ایک قسم ہے. www.darsequran.com